السلام علیکم. جس معاشرے میں اطمینان، سکون، یقین نہ ہو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. جیسے میں ریسرچ کرتا ہوں، جیسے میں سوچتا ہوں، اور اطمینان، یقین، سکون ہمیشہ اس وقت جنم لیتا ہے جب معاشرے میں عظیم شخصیات موجود ہوں. جیسے سب کنٹیننٹ میں پاکستان میں ماں کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ادبی شخصیات بھی موجود تھیں. اس کے علاوہ اس کا نام کیا ہے، جو لوگوں کے مینٹلی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے اور پازیٹیوٹی بہت تھی. اگرچہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل تھے، مگر وہ قوم جو تھی، جو ایک ویژن رکھتی تھی، ایک جذبہ رکھتی تھی کہ ایک مشن کے تحت پاکستان کی تکمیل چاہتی تھی. مگر آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہ تو بلند کردار شخصیات نظر آتی ہیں، بلکہ ہر جگہ لڑائیاں نظر آ رہی ہیں. چاہے آپ کو سیاسی والے سے لڑائیوں کا پنڈارا بکس نظر آتا ہے، اور کہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جناب مذہبی حوالے سے لڑائیاں نظر آتی ہیں. اب کافی حد تک کنٹرول اگرچہ پا لیا مذہبی حوالے سے لڑائیوں نے، کیونکہ اب مولوی کی لڑائی مسجد تک تو محدود ہے. جو فرنٹ پہ آ کے ایک دوسرے کو لڑتے تھے اور ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. مگر معاشرتی لڑائیاں بدستور ہو رہی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا مجھے وہ بتانے کے لیے. مگر جب پاکستانی عوام معاشرے میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو خبریں سنتے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں برے اثرات پڑتے ہیں اور ان کی مینٹیلٹی متاثر ہوتی ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اطمینان، سکون بڑی شخصیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ان کا ضعف بہت چھوٹا ہے اور یہ معاملات کو مینیج کرنا سے قاصر ہے. اور یہی نہیں، جب غلط قسم کی خبریں میڈیا کی زینت بنتی ہیں تو لوگوں کے افراد معاشرہ پہ برا اثر پڑتا ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں جو ذہنیت کو متاثر کرتے ہیں اور معاشرے تباہ ہوتے ہیں. سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہوں، ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہوں، مگر ناقص خوراک کھانے کی وجہ سے آپ فارغ ہو جاتی ہیں. یہی نہیں، خوراک کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، معاشی طور پہ اسٹرانگ نہ ہونا بھی شخصیت کو متاثر کرتا ہے اور انسان کی صحت کو متاثر کرتا ہے اور انہیں ڈپریشن بڑھاتا ہے. اور دوسری طرف آپ اگر دیکھتے ہیں تو خاندان، اگر آپ کے والدین آپ اچھے تربیت یافتہ ہیں اور آپ کو معاشی طور پہ بھی وہ مضبوط ہیں تو آپ کو اچھی تربیت کرتے ہیں تو یو آر دا گڈ پرسن. مگر آپ کے پاس بہت سارے پھندے ٹریک بھی ہیں جو آپ کو تباہ کریں گے، آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذہنیت کو. وہ آپ کے دور کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے افراد معاشرہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی مینٹیلٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو جتنے آپ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے اور خوبیوں سے پور ہوں گے، آپ اپنا دفاع کر سکیں. اب دوسرا اسٹیج شروع ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پہ جو ہے وہ لاز کیسے ہیں، قوانین کیسے ہیں، کیا برے لوگوں کو وہاں پہ پنش ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں وہ غریب کے لیے تو ہے، امیر کے لیے نہیں ہے، اور یوں معاشرتی نظام ان بیلنس نظر آتا ہے. اور یہی نہیں، سیاستدانوں کی لوٹ کھسوٹ اور بونگیاں آپ کے سامنے ہیں، اور میرا تو ڈسکس کرنے کو سیاست دل ہی نہیں کہتا، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کو ڈسکس کیا جائے. تو لہٰذا یہی حال نظر آتا ہے معاشرت کا، وہ بھی تباہ نظر آ رہی ہے. اور جس طرح کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے خانہ جنگی کا دور ہو رہا ہے. اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب معاشرے میں آئیڈیل شخصیات کا خاتمہ ہو جائے، اسلامی ہیروز کا خاتمہ ہو جائے، اور سچائی اور جو اعلیٰ اخلاق شخصیات ہیں وہ صرف کتابوں کی حد تک کی زینت بن جائیں اور افراد معاشرہ میں کوئی اچھی شخصیت نہ ہو. تو ایسے میں پھر دیکھا دیکھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے خلاف فلانے بغاوت کرتے ہیں، قوانین کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ فلاں ٹیم. مگر ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا ساتھ دینا ہے، قبر میں ہر ایک نے جانا ہے اور اپنا ساتھ خود دینا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے. اور میں تو جیسے تجزیہ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تو ایسا دور جس دور میں سب لوگ اعلان بغاوت کر رہے ہیں، ایسے میں جو لوگ پازیٹیو ہیں، اچھے ہیں اور اپنی خوبیوں کو، وصف کو خراب نہیں کرتے اور بہترین طور پہ اخلاقی طور پہ قائم رہتے ہیں، اخلاقیات پہ، وہ میرے خیال میں اللہ کے نزدیک انمول ہوتے ہیں اور اللہ کا دوست بننے کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے. قدرت بھی، فطر بھی ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہے جو
اپنی سچائی کو، اپنے کردار کو داغدار نہیں ہونے دیتے. مگر آج بالکل کی طرح مفادات کے تحت جینے والے لوگ کیا جانیں گے کردار کی سچائی کیا ہوتی ہے. آج تو جیسے یوٹیوب پہ غلط قسم کے کنٹینٹ ڈالے جاتے ہیں اور جیسے عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں ٹک ٹاک پہ اور دوسری جگہ، وہاں کردار نظر نہیں آ رہا. کردار کی خوبصورتی اور کردار میں اسٹرینتھ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے ویژن براڈ ہونا چاہیے، آپ کے تھنکنگ مینٹیلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو اپنے آپ میں خوبیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کو خود سے کوششیں کرنی ہوگی تاکہ آپ احساس کمفی کا شکار. آج جہاں پہ بھی لوگ بھاگتے ہیں آٹوگراف دے دیں، گراف دے دو جی، آٹوگراف دے دو جی، یہ وہ پلانٹنگ یہ وہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں خوبیاں نہیں ہوتی اور وہ در بدر کی خواب چاہتے ہیں. ایسے ہی کسی کو مینٹالٹی کو اوپر سوال ڈالے. تو خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا کہ، اور یہ میری کام اکلی کہہ رہے ہیں، چلے میں آپ کو خود ہی دیکھ کر دیتا ہوں، کسی سے متاثر نظر نہیں آتا. موجودہ صدی میں لیونگ اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے نہ تو میں کسی مذہبی طبقے سے نہ تو میں کسی مذہبی شخصیت سے متاثر نظر آتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی میں کسی سیاسی شخصیت سے نظر آتا ہوں. اور اسی لیے میں اپنی سیاسی تحریک چلانا چاہتا ہوں کہ تاکہ پازیٹیو سیاست آ جائے. اور دوسری طرف میں معاشرے میں ایک اچھا ایک ٹرینڈ سیٹ کروں تاکہ یہ جو جتنا بھی غلط قسم کے سوچیں پروان چاڑی ہیں اس کو فارغ کر سکوں. مگر افسوس ابھی مجھے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانے کے والے سے دوسرا کام کرنا. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں جو کام کر رہا ہے وہ کیا ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے، مگر وہ کافی حد تک اس کا نالج بہت ہے. اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کی ذہنیت بہت اسٹرانگ ہے کہ، اور ریفرنس بہت اچھے کوڈ کرتا ہے اور لاجواب کر دیتا ہے. یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اگرچہ اس کی نظریات سے مذہبی والے سے میں کافی ڈفر کروں گا، مگر جو ایک دشمن کے مورچوں میں گھس کے اور اس کو لاجواب کرنا، اس والے سے میں اس کو لازمی اپریشیٹ کروں گا کہ وہ کس طرح ان کو جواب دیتا ہے. مگر جتنی 100 ویڈیو دیکھی ہے پر پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آج کل کے مولوی اپنے حلقہ میں تو اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، مگر کسی کے غیر کے سامنے بات کرنے کی بڑی مشکل میں کسی کی قوت پیدا ہوتی ہے. اور یہ اس میں چیز دیکھتا ہوں تو میں واقعی اس میں تھوڑا سا متاثر، تھوڑا سا، ورنہ تو. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جس طرح کی یہ تنگ نظری بڑھ رہی ہے معاشرے میں اور لوٹ کسوٹ بڑھ رہی ہے، اور لیڈر سوچے تو جو جذبہ سہار ہے بہنوں کے لیے یا فیملیز کے لیے یا عام انسانوں کے لیے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یوں ٹینشن، ڈپریشن بڑھے اور مسائل بڑھے. یہی نہیں، جنہوں نے لوگوں کے حقوق دینے ہیں وہ کسی کو حقوق نہیں دے رہے اور بندر بانٹ چل رہی ہے. تو پھر جب سب لوٹیں گے، سیاستدان بھی لوٹیں گے، علماء بھی لوٹیں گے، عام لوگ بھی لوٹیں گے، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی لوٹیں گے، رشوت لے گی پولیس، اس طرح کبھی کچھ کبھی کچھ، اور یہاں پہ معیارات گر جائیں گے تو یقیناً وہ قوم جو ہے وہ نہ صرف اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہے بلکہ ڈپریشن بھی بڑھتا ہے اور ترقی سے کوسوں دور چلی جاتی ہے. اور یوں قوم کبھی بلند مقاصد کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوتی. آج الزامات کی سیاست تو عام ہے ہمارے معاشرے میں، مولویوں کے الزامات، سیاستدانوں کے الزامات، مگر حقیقت پر پہنچنے کے لیے جب تک ان چیزوں کو انصاف کے پیمانے سے وائٹ واش نہیں کیا جائے گا تو یہ معاشرت میں پریشانیاں، ہجان، ڈپریشن بڑھے گا اور لوگ جو ہے وہ مایوسی کی طرف جائیں گے. اور جب انصاف پہ مبنی چیزیں نہیں ہوگی تو پھر اس کا نام کیا ہے، انصاف پہ مبنی چیزیں نہیں ہوگی تو پھر معیارات جب گر جاتی ہیں نا تو پھر سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. کہ کوئی بھی، یعنی کہ ناامیدیاں جنم لیتی ہیں اور لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آج دیکھا جائے تو لاہور میں ہی 300-350 وارداتیں ہو رہی ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، لوگ بسوٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر والوں کو دیکھتے نیچے لیول پہ بھی اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، سیاستدان تو بےحد بندر بانٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی چلو اپنی بھوک مٹائیں. روزگار کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، صرف
دھاوے پر دستور جا رہی ہیں، خوشحالی کے امید دلائی جا رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرنا کسی بھی حکومت کے بس کی بات نظر نہیں آتی. جتنی بھی سٹی یا جو بھی ہے گورنمنٹس ہیں سب کے سیاستدان میں، اس لیے میں کسی سیاستدان سے متاثر نظر نہیں آتا کہ ان کے صرف دعوے ہیں اور یہ صرف اپنا اقدار کے لیے کوشش کرتے نظر آتے ہیں، مگر پریکٹیکلی یہ سچ نہیں بول سکتے. پریکٹیکلی ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ جو وعدہ کر رہے ہیں کیا وہ فلفل کر سکیں گے، یعنی اتنا ان کی میچورٹی لیول کم ہے. ایک شخصیت کو جو باکمال شخصیت ہوتی ہیں ان کی ہر قدم جو ہوتا ہے وہ پھونک پھونک کے اٹھتا ہے، کبھی بھی وہ بے معنی بونگے نہیں. قائد اعظم سے میں بہت متاثر نظر آتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یو ٹرن نہیں لیا تھا. یہ تمام سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس نہ تو پریکٹیکلی ہے، اور دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. سیاست یہ سب پروپیگنڈا کرنا ان کا یہ سمجھتے ہیں یہ سیاست ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قوم میں ڈپریشن کا جان بنتا ہے. اور جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے لیڈرز کو پوچھتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ تم خدا سے وابستگی پیدا کر لو جو سچا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے، مگر وہ سچائی کی طرف کوئی نہیں جا رہا، صرف بھونگیاں چل رہی ہیں، بھونگیاں چل رہی ہیں. ریکویسٹ بھیجیے، میں آپ کو کیمرے بھی لیتا ہوں خالد بٹ. تو یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے، تو انویٹیشن آ رہا ہے مجھے. اچھا بھونگیاں چل رہی ہیں یہ جناب خالد آن دا اسپوٹ نو ایکٹریس. یار آ جاؤ سامنے، میں تو ایڈ کر دیا تمہیں، کدھر آؤ؟ مسٹر خالد ویئر آر یو یار؟ کدھر ہو؟ بھاگ گئے ہو کیا؟ وہ کیمرے میں آنے سے میں ڈر رہا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھونگیاں چل رہی ہیں، بھونگیاں چل رہی ہیں، اور جہاں پہ اصلاح کے والے سے ہے وہ کچھ لگا ہے. ہاں بھائی کیمرے میں آنا ہے، آپ نے چلائے نا ذرا، آپ سے ٹاک ہو، تھوڑی سی بات چیت ہو. ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا تو یہ چیز ہے کہ امتحان وقت لیتا ہے، وقت امتحان ہوتا ہے، اور کھوٹے کھرے کی پہچان ہوتا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں بہت سارے اندھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، جو اپنی ویڈیوز کو پوچھتے ہیں، مگر ان کو ہوتا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر یہ، اس سے بہتر وہ. اور آپ دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں جب کوئی چیز آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان فیکٹر وائز ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے خود کرے گا اپنے پرومسز کو، وعدوں کو. پاکستان کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے پاکستان معاشرے میں ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے لے آئے، کردار کی خوبصورتی ہے. جب کردار نظر نہیں آتی اس وجہ سے انسان کا یہ سارے حوث کے پجاری ہیں، اپنی مفادات سمیٹتے ہیں، ان کے لیے خزانے کی غلط استعمال کرتے ہیں، اندر بال ہوتی ہے تاکہ ان کی نشتے ٹوٹنے میں. جبکہ دیکھا جائے تو اسلامی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی اسلامی ہیروز ہیں انہوں نے ماتا پرستی سے گھومتے نہیں کی تھی. ماتا پرستی کو دیکھتے ہوئے، ظاہر اس بات کو دیکھتے ہوئے دنیا میں اپنے کالا میں کھائی جاتی ہے، بلکہ کردار کی خوبصورتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے. تو اب یہ ہے کہ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کافی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے.